السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله تعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. آج ہمارا گناہوں کی زندگی ذلت کا راستہ، آج ہمارا چھٹا یہ درس ہے. تو یہ اس بارے میں ہے کہ ایمان جو ہے ہر قسم کی خیر کو اور ہر قسم کی دنیا آخرت کی نعمت کو لانے کا سبب ہے، اور ایمان دنیا آخرت کی نعمت کا سبب، بنیاد اور اساس ہے. یعنی ایک انسان جب مومن اور اسلام کو قبول کرتا ہے، مومن بنتا ہے، تو ہر قسم کی بھلائی کا جو ہے ہر قسم کی بھلائی اس کے پاس جو ہے دنیا آخرت کی آ جاتی ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان لغوی طور پر یہ بنا ہے، ایمان کا لفظ بنا ہے آمینہ یا امانو سے. یعنی آمینہ، اس چیز کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہ آمینہ مطلب ہوتا ہے بے خوف ہونا. اچھا، جب یہی لفظ ثلاثی مزید فی میں چلا جائے گا، یہ ثلاثی مجرد ہے اور ثلاثی مزید فی کے اندر جب جائے گا تو یہ لفظ بنے گا آمنہ یؤمنو. آمینہ یا منو اور آمنہ یؤمنو میں ایک فرق ہے بنیادی. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آمینہ یا منو کا مطلب ہوتا ہے بے خوف ہونا، اور آمنہ یؤمنو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بے خوف کرنا. دونوں کے اندر فرق یہ ہے، بے خوف ہونا اس میں انسان کا اپنا ارادہ اور اس کی سوچ اور اس کے اپنے ارادے کا کوئی دخل نہیں. بے خوف ہونا، اپنے آپ کو بے خوف کرنا، اس میں ارادہ بھی ہے، اس میں شعور بھی ہے، اس میں علم بھی ہے. ظاہر بندہ اپنے آپ کو بے خوف وہی کرے گا جس کو پتہ ہے. یعنی آگے مثلا ایک بندہ کہے کہ آگے سانپ ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے، وہ اس کی دشمنی کو سمجھتا ہے، اس کے یعنی اگر وہ سانپ آیا تو وہ کیا کر لے گا اس چیز کو سمجھتا ہے، اس کے نقصانات کو سمجھتا ہے، اس راستے پہ جاتا نہیں، اس کو پورا شعور، ادراک اور ارادے کے ساتھ وہ جاتا نہیں ہے. اب آمنہ یؤمنو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ارادے سے، اپنے شعور سے، اپنے علم سے جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی ذات کے سپرد کر کے بے خوف کر لینے کو ایمان کہتے ہیں. اب میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ آمینہ یا آمنو کا مطلب ہوتا ہے بے خوف ہونا، اور آمنہ یؤمنو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بے خوف کرنا. کہ کیوں؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے کہا کہ جی کل تو آپ فلاں سے ڈرتے تھے اور اتنا فلاں فلاں، آج تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پیچھے آج کوئی ہے، آج میرے پیچھے کسی کی سپورٹ ہے. تو وہ اس نے اپنے آپ کو بے خوف کر لیا. پہلے تو خوف زدہ تھا، اب کر لیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے ایک سپورٹ ہے، اور پھر اس صاحب وہ پاگل پان تو نہیں کر رہا کہ اس کے پیچھے ہے کوئی نہیں، پورا شعور ہے، ادراک کا، ارادے کے ساتھ ہے. اور آمنہ یؤمنو کو اندر بھی یہی کچھ ہے کہ اللہ پر، اس کے رسول پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر اور جہنم دوزخ پر ایمان لانا. مطلب یہ کہ مسلمان اپنی زندگی کے جو اعمال سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے حکم کے مطابق کام کروں گا. تو پھر وہ شیطان سے، گمراہیوں سے، ہر قسم کی غلاظت سے اپنے آپ کو بے خوف کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اب اللہ موجود ہے. آمنہ یؤمنو ایمان. لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے جو پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے. بندے کو، مسلمان کو یعنی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے زندگی میں شیطان سے، گمراہیوں سے، دشمنوں سے، کافروں سے. اور گنتے چلے جائیں، نہ شعور ہے، نہ ادراک ہے، نہ ارادہ تن ہم اس طرف جاتے ہیں. ہم تو وراثتی طور پر مسلمان ہیں، تو پھر ایمان، ہم جو اللہ پر، اس کے رسول پر، کتابوں پر اور ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. جب ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جان بوجھ کر ہم نے یہ زندگی اختیار کی
اب اختیار کرنے کے بعد ہم نے اپنا مستقبل ماضی حال اللہ کے سپرد کر دیا. اب ہم بے خوف ہو چکے ہیں اس چیز سے کہ ہمیں کوئی تکلیف ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم دعا کریں گے، اے اللہ مدد فرما. تو آمنا یومن کو ایمانن، آمنا یومن ایمانن کا مطلب یہ ہے کہ ارادتاً، شعور کے ساتھ اور جان بوجھ کر مسلمان اپنی زندگی کے سارے اعمال، محنت، کاوش کو ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے، اپنی ملکیت اللہ کے سپرد کرتا ہے، اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کے ماتحت وہ دیتا ہے. پھر کہتا ہے کہ اب میں پرسکون ہو گیا ہوں. کیوں؟ اب میں مضبوط ہاتھوں کے اندر ہوں. یہ مطلب ہے آمنہ یومن لغوی طور پہ. ایک دوسرے طریقے سے اگر ہم اس کو دیکھیں عقیدے کے مقابلے میں، تو ایمان جذبے کا نام ہے، جذبہ ہے. اب یعنی ہم دیکھیں اپنے نفرت اور محبت کے جذبات، ہمارے جذبات کہاں کھڑے ہیں؟ کون سی چیزیں دیکھ کر ہمارے دل اور دماغ لپکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہمیں یہ ساری چیزیں مل جائیں. یہ ہمارے محبت کے جذبات، ہمارے نفرت کے جذبات کہاں کھڑے ہیں، کس چیز کی طرف لپکتے ہیں؟ یعنی وہ چیزیں کون سی ہیں، وہ نعمتیں کون سی ہیں، وہ کون سی شخصیات اور ذات ہے جس کی طرف ہمارا دل اور دماغ لپکتے اور جاتے، اور جذبات وہ باتیں سن کے، وہ کام دیکھ کے ہم کہتے ہیں ہم بھی ایسا کریں، ہم ایسا بننا چاہتے ہیں، ایسا کرنا چاہتے ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی طرف ہمارے جذبات جاتے ہیں؟ جذبات جو ہیں جس طرف جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل دماغ کے اندر کون سی زندگی وابستہ ہے. تو پھر جذبات ہم اب دیکھیں کہ اگر خیر کی طرف ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف ہیں، تو پھر تو یہ خیر کا معاملہ ہے مسلمان کے لیے، یہ ایمان ہے. لیکن اگر جذبات ہمارے خیر کی طرف نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ پٹڑی غلط راستہ ہے. تو عقیدہ نام ہے علم کا، اور ایمان نام ہے جذبے کا ایک طریقے سے. اور پھر آمن یؤمن اصطلاحی طور پر، شرعی طور پر کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہی ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیات کے اندر جو مومن ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان کو اجر عظیم سے نوازیں گے جو مومن ہیں. اچھا پھر ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرتا ہے. اب یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی یعنی آپ سمجھیں کوئی کہانی سٹوری بھی نہیں ہے، خیالی باتیں بھی نہیں ہیں، تیقن ہے، یقین ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرتا ہے ہر قسم کے شرور سے، ہر قسم کے دشمن سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. لیکن ایمان. اور پھر ایک یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایمان اس چیز کا بھی نام نہیں ہے کہ الایمان لیس بالتحلی ولا بالتمنی. ایمان تحلی کا بھی نام نہیں ہے، تمنی کا بھی نام نہیں ہے. کیا مطلب؟ الایمان لیس بالتحلی، یعنی جس طرح ایک عورت زیورات پہنتی ہے اور زیبائش اختیار کرتی ہے اور خوبصورت بننے کی کوشش کرتی ہے ظاہری طور پر، تو اسی طرح ایک مومن کا ظاہری جو خد و خال ہے، لباس ہے، اٹھنا بیٹھنا اور ظاہری جو ساری چیزیں ہیں، اس کا نام، صرف اس کا نام ایمان نہیں ہے. اور ولا بالتمنی، خواہشات کا نام بھی ایمان نہیں ہے کہ میں فلاں گروپ سے ہوں، فلاں سے میری نسبت ہے تو پھر ہم مسلمان اور مومن اور موحد. نہیں، ایسا نہیں ہے، خواہشات کا نہیں، عمل ہے. ولیکن ما وقر فی القلب، ایمان وہ چیز ہے جو دل کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، دل اور دماغ کے اندر وہ چیز ایسے یعنی شریانوں اور وریدوں کے اندر وہ چیز گھس جاتی ہے، اور پھر اس انسان کا جو عمل ہے وہ ایمان کے مطابق ہوتا ہے. ایمان خواہشات کا نام بھی نہیں، اور تحلی زہری زیبائش کا نام نہیں. ایمان یہ ہے کہ بندہ جب قرآن سنے وجلت قلوبہم، یہ ایمان ہے، اس کا دل دہل جاتا ہے، آنسو ٹپک پڑتے ہیں، آنسو روک نہیں سکتے، یہ ایمان ہے. یہ جذبات جو ہیں یہ ایمان ہے. تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. فرشتوں کا کام اور بھی ہیں، لیکن ایک کام فرشتوں کا یہ بھی ہے ویستغفرون للذین آمنوا،
وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ وہ فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، اور اس کے ارد گرد فرشتے جو ہیں وہ ایک مومن کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کیا چاہیے ایک مسلمان کو؟ لیکن اس کے تقاضے کو پتہ ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے تو پتہ تو ہو، نبوت اور رسالت پر ایمان ہے پتہ تو ہو، قرآن پر، کتابوں پر، انبیاء اور رسولوں پر، جنت اور جہنم پر، تقدیر پر پتہ تو ہو۔ ان ساری چیزوں کا تقاضے پورے کرے مسلمان، پھر فرشتے بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ وہی بات پھر تقاضے ہیں کہ تقاضوں کا پتہ ہو۔ پھر اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ، پھر فرشتے مومنوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں، یعنی مسلمان کے ساتھ فرشتے بھی ہیں۔ یعنی غزوہ بدر کے اندر فرشتے آئے، جنگوں کے اندر فرشتے آئے، یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، یہ مومن کے ساتھ ہے۔ لیکن اس وقت جب بندہ مسلمان اور مومن تو ہو، پتہ بھی ہو ارادتاً، یعنی علمی طور پر اور پورے شعور کے ساتھ اس کو پتہ ہو کہ میں کون سا طرز زندگی میں اپنا چکا ہوں، کیا کر چکا ہوں، مجھے کیا چھوڑنا ہے، کیا اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت جو ہے اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ رسولوں کے لیے، اللہ کے لیے، رسولوں کے لیے، پھر مومنین کے لیے۔ اور کیا چاہیے؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی محبت ہے، اور وہ محبت فرشتوں میں ڈال دی جاتی اور پھر انسانوں کے اندر ڈال دی جاتی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک مسلمان اور مومن ہو، با کردار ہو، با سیرت ہو، اور اسلام کو جانتا پہچانتا، اس پر عمل کرتا ہو، لوگ اس سے محبت نہ کریں؟ ممکن ہی نہیں، مستحیل ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس سے پھر مسلمان محبت نہیں کرتا، پھر سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نہیں، پھر ہم مسلمانوں کو چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم پلٹیں اپنے اسلام اور دین اور اپنی حقیقی زندگی کی طرف، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس زندگی کو ہم نے اپنایا ہے اور کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور اصلاح کی، نہ خوف نہ غمگین ہوں گے۔ یعنی خوف جو ہے وہ مستقبل کا ہے اور غم جو ہے وہ ماضی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مستقبل کا بھی کوئی خوف ان کو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مستقبل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ماضی یعنی ان کا اچھا گزرا ہے، ماضی سے بھی خوف زدہ، غمگین نہیں ہے۔ انسان اسی وجہ سے تو پریشان ہوتا ہے اور ٹینشن کا شکار ہوتا ہے کہ اس کا ماضی کیسے گزرا اور مستقبل میں کیا ہوگا۔ مستقبل بھی ایک مومن کا اللہ کے ہاتھ میں، ماضی تو اس کا اچھا گزرا، پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ خوشی خوشی انسان موت بھی ہے تو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو قرآن اور وحی ہے، یہ مسلمان مومنوں کے لیے ہدایت، شفا بھی ہے، نور بھی ہے۔ لیکن جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں کے اندر ایسا سمجھ لیں وقر ہے، ایسا کوئی ڈھکن جو ہے کانوں کے اوپر لگا دیا گیا ہے، کوئی حق اور سچ جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری نعمتیں اس وقت ہوں گی جب مسلمان ایمان کو سمجھے کیا چیز ہے اور تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔